بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کٹتی چلی جاتی ہے، اس کا رنج نہیں، رنج یہ ہے کہ کبھی ڈھنگ سے زندہ نہ رہے۔ اسی دوران اسیری میں کبھی ہم سے ملو، جانے کب خاک کے پنجرے میں پرندہ نہ رہے۔ حضرت علی۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کے آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف اس کی شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بانو قدسیہ۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ سعادت حسن منٹو۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں، تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ تصوف۔ جاہلوں میں عالم چپ رہتا ہے، علماء میں عارف چپ رہتا ہے، اور عارفین میں عاشق چپ رہتا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا تیرے برا کہنے سے بے شک میری اچھائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرے اچھا کہنے سے ہو سکتا ہے میں کچھ برا کرنا چھوڑ دوں۔ تنقید مثبت ہونی چاہیے، منفی تو آپ کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو، اسے تم بھول جاؤ اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹ۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب، رو پڑے کہ کیا کھویا ہے ہم نے اے زندگی۔ جو لوگ کسی کا خلوص نہ سمجھ سکتے ہوں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کم ظرف انسان ہمیشہ آپ کے کردار پر وار کرتا ہے۔ فریب قد و قامت کھل رہا ہے کہ چھوٹے لوگ ہیں سائے بڑے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے دینا سیکھیں، خواب و دولت ہو یا محبت۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسے کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنے مشکل وقت
اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتارنا۔ میں فطرتاً بہت حساس ہوں، شاید سب ایسے ہیں، شاید نہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں سخت لہجے، میں تھک جاتی ہوں سہ کر، سن کر، سوچ کر، اور اندر ہی اندر بوجھ دل پہ لیے رہتی ہوں۔ دنوں تک باتیں میرے اعصاب پر چھائی رہتی ہیں، مگر مجھ سے اداسی بانٹی بھی نہیں جاتی۔ کوئی صبر کرنا جانتا ہو تو ضروری نہیں اسے صبر ہی سونپا جائے۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں تب آپ کو سب مل جاتا ہے، اکثر زیادہ سنبھالنے پر چیزیں کھو جاتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اور کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ زندگی بس اچھی گزر جائے کہہ کے ضروری تو نہیں۔ اے مطلبی شخص، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی دور کر سکتا ہے، مگر فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے، تمہارے دل کا حال بدل دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین۔ جب بھی پریشان ہوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہاں ایک شخص آپ کو نظر آئے گا، یہ وہی شخص ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ عورتوں کے فیصلے کبھی درست نہیں ہوتے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسے فیصلے کرنے آتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک مرد ہوتا ہے جو اس کی زندگی کے سارے فیصلے کرتا ہے، پہلے باپ، پھر بھائی، پھر شوہر۔ وہ تو اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود نہیں کرتی، پھر اس میں فیصلے کرنے کا اعتماد کیسے آئے گا؟ بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے جو ہم پر چھپ کر وار کرتے ہیں اور سامنے سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے ان سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوسروں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم بھی دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار یا سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم فینی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک۔ اے اللہ، لوگوں کے اکٹھے کیے جانے کے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ جامع ترمذی۔ ہزاروں راستے ہیں ناکامی کے، مگر کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محنت۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنے قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ اپنی ٹوٹی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ چلو، لیکن کسی کے کندھے کا سہارا مت لو۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا۔ یہ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے، جو پرسکون ہیں کم از کم وہ خوش نصیب ضرور ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے، اور اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، مجھے ہر اس مایوسی کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا امیدوار نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا، اور اے اللہ میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیک ہونے میں اور خود کو نیک سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ نیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خود کو نیک سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں بس اتنا نیک ہو جانا کہ تمہیں اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں، لیکن اتنا نیک نہ ہو جانا کہ تمہیں دوسروں کے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں۔